الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پاک محمد نے فرمایا کر لے خدمت ماں دی پاک محمد نے فرمایا کر لے خدمت ماں دی جس نے کعبہ دیکھنا ہووے او تک لے صورت ماں دی ماں تے پیو دوویں سجنوں رب دا مٹھا میوا جس نے جنت جانا ہووے او کر لے دوواں دی سیوا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، قرآن مقدس کے 2 مقام سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں مقامات پہ رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ نیکی، بھلائی، حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کی
نعمتیں بہت ہیں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر دنیا کے اندر اللہ کی نعمت کوئی نہیں۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھ پر تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تجھ پر تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں کا تجھ پر حق ہے، اور 4تھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جتنی تکالیف اولاد کو پالنے میں، سنبھالنے میں، پرورش میں ماں برداشت کرتی ہے، اتنی والد نہیں برداشت کرتی۔ ماں تو ماں ہی ہوا کرتی ہے، اپنی اولاد کے لیے کسی بھی حادثے سے، کسی بھی مشکل وقت سے گزرنے کے لیے ماں تیار رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ماں کا تذکرہ فرمایا، باپ کا تذکرہ فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کا خیال رکھو۔ نبی علیہ السلام چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ آپ کے بچپن میں وفات پا چکی تھی، اس لیے آپ کو پتہ تھا کہ ماں کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے، دکھ کیا ہوتا ہے۔ ماں اتنی عظیم ہستی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اگر ماں اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پھر اللہ کے عرش تک راستے میں کوئی دعا کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ ماں کی دعا اللہ تک پہنچتی ہے۔ اور اگر ماں بد دعا کر دے تو پھر اس کی بربادی کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کی خدمت کا ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ باپ کا پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ ناروا سلوک، ماں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، ماں پر اپنی بیوی کو اور بچوں کو ترجیح دینا، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے اس تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا بتانا چاہوں گا کہ ماں کی دعا کتنا کام کر جاتی ہے، اور جتنا اثر انداز ہوتی ہے دعا، اتنا ہی بد دعا بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کے کلیم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن پوچھنے لگے، اللہ مجھے وہ بندہ تو دکھا جو جنت کے اندر میرا پڑوسی بنے گا، میرا ہمسایہ بنے گا، میرا جنت کا ہمسایہ اور پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، میرے کلیم، اگر جنت کے اندر اپنے پڑوسی اور ہمسائے کو دیکھنا چاہتا ہے تو بازار کے اندر چلا جا، بازار کی فلاں گلی کے اندر ایک کسائی پھٹے پر گوشت رکھ کے بیچ رہا ہے، اس کو جا کے دیکھ لے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی بنے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے اس قصائی کے پاس پہنچے اور اس کو کہنے لگے، اگر تو اجازت دے تو میں تیرے پاس کچھ دیر بیٹھ جاؤں۔
بڑا خوش اخلاق آدمی تھا، بڑا اچھی طبیعت کا مالک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس بیٹھے، اس کی حرکات کو دیکھتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی ہر ادا پر نظر رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اس نے اپنا سارا گوشت بیچ لیا، کچھ گوشت اس نے اچھا علیحدہ کیا اور ایک تھیلے کے اندر ڈالا، اور تھیلے کے اندر ڈال کے چلنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، آپ اگر اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے بندے، میں تو تیرے پاس اس لیے آیا تھا کہ رب ذوالجلال نے مجھے فرمایا کہ تیرا جنت کا پڑوسی یہ قصائی بنے گا۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے تو جنت کے اندر میرا پڑوسی بنے گا۔ بازار کے اندر تو عام قصائیوں کی طرح گوشت بیچتا رہا، تیرا کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے ساتھ تیرے گھر تک چلنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میری خوش بختی ہے، اللہ کا کلیم پیغمبر میرے گھر جائے، میرے لیے سعادت کی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ اس نے گھر پہنچ کر ایک بند کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد پانی لے کے آیا، اور موسیٰ علیہ السلام برابر دیکھ رہے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو اٹھا کر بٹھایا، اس کے ہاتھ دھلائے، پاؤں دھوئے، چہرہ صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد پانی پلایا، اور پلانے کے بعد پھر باہر نکل آیا۔ گوشت کو ہنڈیا کے اندر ڈالا، ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا، کھانا تیار کرنے لگا۔ اس نے کھانا تیار کیا، بڑا نرم سا کھانا جو بوڑھا آدمی کھا سکے، جس کے دانت نہ ہوں۔ کھانا تیار کر کے لے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر دیکھتے چلے جا رہے ہیں اس کی ہر حرکت کو، اور اس نے کھانا تیار کیا اور آ کر اپنی اس بوڑھی والدہ کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اماں لقمہ کھاتی ہے، لقمہ کھا کر اپنے لب ہلاتی ہے، یوں لگتا ہے کچھ کہہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نوٹ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کی اماں کی لب کے ہلنے کو۔ جب کھانا کھا چکی بوڑھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جان یہ تو بتا تو اپنے بیٹے سے خوش ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی بیٹا میں اتنی خوش ہوں کہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، صبح میری خدمت کر کے جاتا ہے، میری ساری ضرورتوں کو پورا کر کے جاتا ہے بازار، اور پھر اپنا بازار کے اندر خرید و فروخت کرتا ہے، خرید و فروخت کے بعد واپس آتا ہے، پھر میری خدمت کرتا ہے، پھر مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اماں جب تجھے تیرا بیٹا کھانا کھلا رہا تھا اس وقت تیرے ہونٹ ہل رہے تھے، تو کیا کہہ رہی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں؟ کچھ پڑھ رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی، تیرے لب ہل رہے تھے، تو کیا کہہ رہی تھی؟ بوڑھی اماں کہنے لگی اے نوجوان میں اپنے بیٹے کی خدمت سے اتنا راضی ہوں، میرا بیٹا جب مجھے کھلاتا ہے میں خوش ہو کہ ہر لقمے پر اسے ایک دعا دیتی ہوں۔ کون سی دعا؟ اماں کہنے لگی میں ہر لقمہ کھانے کے بعد اس کو روزانہ دعا دیتی ہوں، اے میرے بیٹے میں تجھ پر اتنا خوش ہوں،
اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ جنت کے اندر تجھے اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اماں تیری دعا قبول ہو گئی، میں نے آج اللہ سے پوچھا تھا، میں موسیٰ کلیم تیرے سامنے بیٹھا ہوں اللہ کا نبی، میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ بتا جنت کے اندر میرا ہمسایہ میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے تیرے بیٹے کی طرف اشارہ فرمایا، نشاندہی کی، اے ماں تیری دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ماں کی دعا اتنی بڑی اہم ہوتی ہے، ماں دعا کرے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، لہٰذا ماں کی خدمت کر کے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ماں کی اتنی خدمت کریں کہ ہم سے ہماری مائیں ہمارے لیے دعا کریں اور عرش والا رب قبول کر لے۔ ماں کی خدمت اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ عرش والا رب اس سے راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ فرش پہ بیٹھی اپنی ماں کو راضی کر لے۔ اس لیے ماں کا مقام اتنا بڑا اللہ نے بنایا، اتنی بڑی عظمت عطا کی ماں کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر جنت چاہتے ہو، جنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت تمہاری ماں کے قدموں میں رکھی ہے، ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا، عظمتاں کی سنا ماں دیاں، عظمتاں کی سنا ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سنا ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں، لال پیارا جب تلک کر نہیں آ جامدا، لال پیارا جب تلک کر نہیں آ جامدا، رین بوہے تے نگاواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ ماں کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ماں کی عظمت اتنی بڑی اللہ نے رکھی ہے، اگر ماں اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا لے اللہ بیڑے پار کر دیا کرتا ہے۔ جس طرح ماں کی دعا لگتی ہے اسی طرح ماں کی بد دعا سے بھی بچا کرو۔